اللہ اکبر، تاریخ کا پڑھنا کھولئے، تبھی تو آپ کو یہاں پہ جب سیدہ فاطمہ کی سیرت کی بات چلی تو ایک بات بتاتا ہوں، ابو جہل نے حضرت ابو جہل نے مرتے دم تک کلمہ نہیں پڑھا، مرتے دم تک کلمہ نہیں پڑھا، جبکہ ابو جہل کے بلانے پر حبیب یمنی یمن سے آیا، اس نے کہا جو نبی ہوتا ہے وہ اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو چاند کا کلیجہ پھاڑ کے دکھا دو ہم مان جاوے۔ میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کا کلیجہ پھٹا، حبیب یمنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دامن اسلام میں جگہ لے لی، لیکن ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل کی مٹھی میں مصطفیٰ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ وہی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر، کسی وجہ سے سیدہ فاطمہ نے اپنا تماچا بچپنے میں اپنا تماچا ابو جہل کے منہ پہ مار دیا۔ اللہ اکبر، وہ تماچا حضرت سیدہ فاطمہ نے بڑی طرف رکھ کے ماری تھی، تو رب نے کہا جس کے منہ پر فاطمہ کا تماچا رکھ جائے وہ فاطمہ الزہرا جن کا قول ہے کہ میری حقیقت کو میرے بابا محمد رسول اللہ اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا بیان ہے کہ میری حقیقت کو میرے بابا اور رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ ولیوں کے سردار ہیں۔ میرے علی مرتضیٰ کے تعلق سے رب کے پیارے رسول نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ میرے حقیقت کو میرے رب اور میرے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا تماچا ابو جہل کے منہ پہ لگنا تھا، رب کی جانب سے یہ پیغام آ گیا کہ جس کے منہ پہ سیدہ فاطمہ کا تماچا لگ جائے اس منہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری نہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بچپنے کی تاریخ ہے۔ شوق سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہی سیدہ فاطمہ ہے۔ تاریخ دیکھتے جب آقا نے نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا، اس کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ، اور کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکاح کر دیا نبی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب علی کے گھر گئی، اس کے گھر علی کے گھر، علی کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر۔ آپ ایک بات اگر میری ماں بہن سن رہی ہو تو آپ بھی سنو، اور میرے نوجوان بھائی آپ بھی سنو۔ ایک بات بتائیے، ابھی کے دور میں علامہ وسیم صاحب، خواہ وہ جتنا بھی غریب ہو، جتنا بھی غریب ہو، کسی کے گھر میں کسی کی بیوی، کسی کا بال بچہ بھوکے نہیں رہتا، بھلے ہی مان کر کھلائے لیکن اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو پہناتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی قوت و چھمتا کے مطابق۔ اے میرے دوستو، جس شوہر کے تعلق سے نبی کونین نے فرمایا شمس الضحیٰ نے، بدر الدجیٰ نے، نور الہدیٰ نے، کافی بڑا نے، جس کی شان و عظمت پہ برائیلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کی جب نظر پڑی تو برائیلی کا تاجدار بول پڑا، اور شاہ کے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے عرش میں، عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، وقت ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، مصطفیٰ جاتے رحمت
نے فرمایا شوہر کے تعلق کیا فرمایا کہ اگر تم کیا بیویوں سے مخاطب ہے میرے مصطفیٰ، کس سے؟ بیویوں سے. اگر تمہارے شوہر کے جسم پہ کیا اگر تمہارے شوہر کے پورے جسم پہ زخم ہو جائے اور زخم سڑ جائے اور اس سے پیپ ابلنا شروع ہو جائے، کیا اسے لوگ پھیل کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے شوہر کی شان بتائی. کیا بتائی؟ بیویوں سے کہ اگر تیرے شوہر کے پورے جسم پہ زخم ہو جائے اور اس سے پیپ نکلے اور اس پیپ کو اپنی زبان سے اپنی زبان سے تم چاٹ کر اپنے شوہر کے جسم کو صاف کرتی رہو پوری زندگی، پھر بھی اپنے شوہر کے حق کو پورا نہیں کر سکتے ہو. اللہ کو یہ میری زبان نہیں ہے کہ آپ کہو گے امام صاحب نے کہہ دیا چلو چھوڑو، شارع اسلام جناب وسیم صاحب نے کہہ دیا چھوڑ دو، نہ جانے حبیب کبریا عمر صاحب نے کہہ دیا چھوڑ دو. یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے. آپ بتاؤ کس کی شان یہ، کس کی شان یہ کہ بیوی جسم کو چاٹ کر پیپ کو ختم کرے پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا. اب بتائیے اس شوہر پر اگر گالی دیا جائے، اگر تانا دیا جائے تو اس گفتگو کی روشنی، اس حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں وہ بیوی کبھی جنت کی خوشبو پا ہی نہیں سکتی. جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی. لیکن شوہروں میرے بھائیوں، جہاں پہ مصطفیٰ نے آپ کے وقار کو بیان کیا وہی پہ بیوی کے تعلق سے شمس الضحیٰ نے، بدر الدجا نے، نور الہدیٰ نے، کہف البراء نے بیان فرمایا کہ اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ. جس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ. بات بات پہ گالی مت دو، بات بات پہ تماچا مت مارو، بات بات پہ اس کے ماں بہنوں کو گالی مت دو. تمہارا جو وقار ہے اگر اس وقار میں رہو گے تو رب عزت دینے والا ہے، رب ذلت دینے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رب جسے چاہے عزت عطا کرتے، رب جسے چاہے ذلت. آپ کے اوپر ملاز کہ بیویوں کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آئے، اس لیے کہ پھول کو سونگھا جاتا ہے، مسئلہ نہیں جاتا. پھول کو دیکھ کر دل کو فرحت و انبساط حاصل کیا جاتا ہے. تاریخ کا پڑھنا کھول کے بیویوں کا قدر نہیں کرتے ہیں. تاریخ دیکھے جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، جس کی حضرت آدم کو پیدا کرنا کہا یا آدم اسکن فی الجنہ، اے آدم جنت میں رہو. بتائیے جنت جس کا جواب نہیں. دنیا کی جنت کشمیر ہے، آخرت کی جنت جو حدیث و قرآن. تو جنت میں حضرت آدم رہنے لگے، لیکن انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کا جو اصل مقصد و مفہوم ہوا وہ نہیں ملا تھا. حضرت آدم اداس رہ گئے، اداس چہرے پہ ہنسی نہیں، اداسی ہے. رب عالم الغیب و شہادہ ہے، رب جان گیا اس کو جوڑی کی ضرورت ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پائے پسلی سے ماں حضرت حوا کی تخلیق ہوئی. میرے آقا فرماتے ہیں یہ عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. حکمت سے کام لو
ورنہ یہ تیری پچھلی بڑی غضب کی ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی طاقت لگاؤ تو ٹوٹ جائے گی ہڈی۔ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ طلاق ہو جائے گا، بچھڑ جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تاریخ کا پنہ پلٹ کر کے دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزاری، میں ایک جھلک بتاتا ہوں۔ مصطفیٰ اپنی بیویوں سے کس طرح پیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ان کا بیان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی جب پانی پینے کے لیے ہم سے طلب کرتے اور جب میں پانی لے کر کے جاتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کہتے پانی پینے کے لیے، اور جس کٹورے یا پیالے یا گلاس کے جس جگہ سے میں پانی پیتی، جب پانی پی کر آقا کی بارگاہ میں رکھ دیتی، پیش کرتی، تو آقا بھی وہیں سے پانی پیتے جہاں سے میں منہ لگا کر کے پیتی تھی۔ میرے دوستوں، آقا نے کہہ دیا کہ بیوی اور شوہر کی محبت اس طرح ہونی چاہیے۔ آؤ تاریخ کا پنہ کھولو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خاص جتنا غریب ہو وہ اپنے بیوی کو بھوکا نہیں رکھتا، اپنے بال بچوں کو بھوکا نہیں رکھتا۔ آؤ تاریخ کا پنہ کھولو۔ سیدہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ ہو گیا، اور تاریخ یہ ہے کہ کئی دنوں تک سیدہ فاطمہ الزہرا فاقے میں رہتی، جس کی پہچان دلیل یہ واقعہ ہے میرے دوستوں کہ حسین کریمین کی طبیعت خراب ہوئی۔ آقا کریم جب سیدہ فاطمہ کے گھر پہ آنے کے بعد جب دیکھا کہ علی کا چہرہ اترا ہے، فاطمہ کا چہرہ اترا ہے، تو آقا نے فرمایا آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ حسین کریمین کی طبیعت درست نہیں ہے۔ آقا نے کہا روزے نظر مان لو، جب طبیعت درست ہو جائے روزے رکھ لینا۔ روز طبیعت درست ہو گئی، روزہ رکھ لیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تاریخ یہ ہے، اتہاس یہ ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، نظر مانی ہے۔ جب تک نہیں ماننا تھا اس کو پورا کرنا واجب نہیں تھا، جیسے مانا اب روزہ رکھنا منت کو پورا کرنا واجب ہو گیا۔ اب منت کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ افطار بھی کرتے ہیں، ہم لوگ سحری بھی کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہر کوئی رمضان میں اپنی استطاعت سے اپنے بال بچوں کو، اپنے بیویوں کو افطار بھی مہیا کرواتا ہے، سحری بھی مہیا کرواتا ہے، کھانے کے لیے بھی دیتا ہے۔ تاریخ دیکھو، حضرت علی کے گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے میرے دوستوں، لیکن فاطمہ نے علی کو گالی نہیں دیا، علی کو بھولا بھرا نہیں کہا، علی کو تڑپایا نہیں، علی کو سسکایا نہیں ہے، بلکہ تاریخ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ نے علی سے عرض کی، اے علی اب روزہ رکھنا ہے، گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ علی نے ایک ساتھ جو قرض لایا وہ بھی یہودی کے یہاں سے۔ میرے دوستوں، تاریخ یہ ہے حضرت حصہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مانگنی ہے، دیا گیا، آٹا تیار ہے، جو کا افطار کے لیے جو ہے افطاری تیار ہے، کیا جو کی روٹی۔ آج اگر ہمارے ماں بہنوں کو اگر ہم لوگ جو کی روٹی یا مکئی کی روٹی افطار کرنے کے لیے دے تو ہماری خیریت نہیں ہے، ہماری قسمت کا جو ہے دھچیاں اڑ جائیں گی۔ ہم تمہارے گھر میں آئے، میرے دوستوں پوری زندگی ہر چیز پوری کیجیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں گئے لوٹے تو میرے آقا نے عورتوں کو دیکھا تو اداس ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا حضور، آج کسی نے کہا حضور آپ اداس کیوں ہے؟ کہا میں نے جہنم میں زیادہ تر اپنی امتی کو جو دیکھا وہ عورتیں تھیں۔ آخر میرے بزرگوں اور دوستوں، تاریخ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، کہہ دیا کہ اکثر عورتیں تھیں جو جہنم میں کسی کی زبان کاٹی جا رہی ہے، کسی کا چہرہ جھلسایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تب پتا چلا، آپ بھی دیکھیے گا، شوہر مہینوں گھر میں رہے، تھکا ماندہ رہے، جو ہے پریشان حال ہو کر کے آئے، کبھی بھی بیوی سج کر سنور کر نہیں آئے گی، لیکن اس کو کہہ دیجیے فلاں رشتے داری میں جانا ہے، فلاں مظفر پور مارکیٹ میں جانا ہے، اب ایک گھنٹہ اس کو سجنے کے لیے چاہیے، ایک گھنٹہ اس کو سمجھنے کے لیے چاہیے۔ میرے دوستوں، جس سے جنت بنتی ہے، جس کی خوشی سے جنت ملے گی، جس کی ناراضگی سے جہنم کا پروانہ ملے
اس کو خوش کرنے کے لیے ہم سمجھتے نہیں ہیں. آؤ تاریخ کا پلٹ کر کے دیکھو. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت طلحہ ہے. تاریخ بات کیا کرو اور میری ماں بہنوں حضرت طلحہ کی بیوی کے زندگی پہ عمل کرو. قسم خدا کی تمہارا عقبہ بھی بن جائے گا, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی. تاریخ ہے حضرت طلحہ کہیں گئے تھے, لو ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا. کیا تھا؟ ایک ہی بیٹا تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں جب شوہر آیا کہاں گھر پہ آیا تو حضرت طلحہ کی بیوی صبری بڑی خوبصورت اور دنوں سے بہت زیادہ بن سمجھ کر اپنے شوہر کی خدمت میں گئی. میرے دوستوں کوئی بھی باپ جب گھر پہ آتا ہے اور اکلوتا بیٹا ہو ہر کوئی پوچھتا ہے کہاں باپو کہاں ہے. انہوں نے سوال کر کے ان کی بیوی نے کہ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہو اور اگر امانت والا لے جائے تو آپ کو کوئی دقت نہیں. امانت والا اپنی امانت لے جائے کہیں سے کوئی تکلیف نہیں. کہا شوہر کو جو ہے کھلا دیا پلا دیا بن سمر کر کے پوری رات گزر گئی. جب شوہر خوش ہو کر کے سونے کے قریب آیا تب بیوی کہتی ہے وہ رب کی امانت تھی, آپ کا اکلوتا بیٹا جس کا انتقال ہو چکا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں یہ واقعہ میں نے اس لیے بتلایا ہے کہ بیوی ہو تو ایسی ہو. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, جب حضرت طلحہ کہا بارگاہ مصطفیٰ میں کہے میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. آپ بھی مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ ایک بیٹا تھا, رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی لے لیا. کہا اے طلحہ تم اس ایک بیٹا کو دیکھ رہے ہو, رب تبارک و تعالیٰ نے رات کو تیری بیوی تجھے خوش کی ہے, رب نے اس کی برکت سے بیٹا عطا کر دیا ہے اور جنت کا پروانہ تیرے بیوی کو مل گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں تو شوہر کی خوشنودی میں یہ مقام ملتا ہے کہ جنت کا پروانہ ملتا ہے. باہر کہتے ہیں دوستوں سیدہ فاطمہ ہے تو جو ہے افطار ہر چیز تیار ہے. جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ روٹی کا ٹکڑا منہ کے قریب لے کر کے گئی. میرے دوستوں ندا آئی اے اولاد رسول اے بنت سید النبی کونین میں مسافر ہوں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو. وہ روٹی اٹھا کر کے دے دیا. میرے دوستوں پہلا دن بھی افطار چلا گیا, سحری بھی پانی پی کر کے, دوسرے دن بھی افطار کا معاملہ فقیر کے پاس پانی پی کر کے, لیکن پانی پی کر سیدہ فاطمہ نے اپنے شوہر کے وقار کو سمجھایا ہے, اپنے شوہر کے ادھکار کو سمجھایا ہے اور اپنے شوہر کی عزت کر کے انہیں قیامت تک آنے والی مصطفیٰ کی امتیوں کو پیغام دے دیا. اگر تیرا شوہر راض ہو تو جنت تجھے ملے گی, اگر ناراض ہو جائے تو جہنم کا پروانہ تجھے ملے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں جب ایک بیوی جب شوہر کے پاس جاتی ہے, آؤ تاریخ دیکھو نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ کا ایک ابو تراب بھی ہے. اب کے معنی باپ ہوتا ہے, تراب کا معنی مٹی ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں تاریخ یہ ہے کہ کسی وجہ سے حضرت فاطمہ علی میں انبر ہو گیا. میرے دوستوں یہاں پہ شوہر کے وقار کو بھی حضرت علی نے سمجھایا ہے. شوہر نے سیدہ فاطمہ کو گالی نہیں دیا, بات آگے نہیں بڑھائی کہ انبن ہوا. حضرت علی بھی چلے گئے, فاطمہ بھی ہوتے ہوئے چلی گئی. میرے دوستوں جب مصطفیٰ آ گئے فاطمہ کا چہرہ اترا ہے. حضرت فاطمہ نے شوہر کو شرابہ نہیں, شوہر کو گالی نہیں دی. جب مصطفیٰ نے پوچھا علی نہیں ہے, کہا یا رسول اللہ بڑا بات کی وجہ سے کچھ کہا سنی ہو گیا, ناراض ہو کر کے وہ چلے گئے. انہیں بلا کر کے لاتے. میرے مصطفیٰ گئے, کیا دیکھا مسجد نبی شریف میں علی سو رہے ہیں. آقا نے فرمایا یا اب اے مٹی کے باپ, اور میرے آقا نے لے کر کے آئے جو ہے حضرت علی کو. تو میرے بزرگوں اور دوستوں جب ایک بچی اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو رحمت خداوندی بن کر کے آتی ہے, اور جب وہی جوان ہو کر کے جب نکاح کے قابل ہوتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے
ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے برکت بن کر کے گھر میں جاتی ہے. اس لیے شوہر کو بھی التماس ہے کہ وہ تمہارے لیے برکت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی حرمت کرو. اور جب وہی بچی جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو رحمت، برکت اور پھر بھی اس کے مقام کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرما دیا کہ اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو اگر یہ عورتیں اگر جنت چاہتی ہے تو شوہر کو راضی کرے، اگر اولاد جنت چاہتی ہے تو ماں باپ کو راضی کرے، اگر بیٹی جنت چاہتی ہے تو باپ کو راضی رکھے، باپ کے وقار کو باہر رکھے، باپ کی عزت و حرمت کو باہر رکھے، باپ کی عظمت کا وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. اور یہ تب ممکن ہے جب شریعت کی تعلیم ہو. کیا ہو؟ جب شریعت کی تعلیم. آج میری بچی، میرا بیٹا صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں، کیا صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا. قرآن صحیح پڑھل جس حساب سے پڑھل ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا کہ پڑھنے کے بعد ثواب ملے گا کہ ان کا عذاب میں گرفتار ہوگا. صرف قرآن پڑھنے کا جب پڑھا جائے الحمدللہ رب العالمین، بچی سمجھ جائے کہ ساری تعریف اللہ، ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ. مفہوم سمجھتے ہیں. آپ کہیں گے حضرت یہاں تو دارال علوم ہے نہیں، تو آپ اپنے گھر کو پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے اولاد کے. آپ جیسے اپنے اولاد کی پرورش کریں گے ویسے گھر کو گھومے آپ کی اولاد چلے گی. اس لیے پہلے ماں باپ اپنے گھر کو اپنی اولاد کے لیے مدرسہ بنا دو. سبحان اللہ. ابھی تو جہاں پہ کیا ابو لچکنا دیکھ کر کے 3 سال کی وہ لچکتا بڑا ہو کر ماں باپ کو گالیاں دے گا. جیسے پے کیا تو آپ اس کو جو ہے دکھا دیے ناچنے والا دکھائے، اس کے ذہنوں فکر میں تو ناچنا ہی والے نہ بیٹھا. کاش قرآن پاک کی تلاوت سنائے ہوتے. امام حسین فرماتے ہیں جب کربلا جاتے ہیں اپنی والدہ محترمہ کے جب قبر انور پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماں سیدہ فاطمہ میں وہی حسین ہوں جس کو تو نے ناتے مصطفیٰ پر جو ہے پرورش کی ہے. اے ماں سیدہ فاطمہ وہی میں حسین ابن علی ہوں جس کو تو نے قرآن کی آیت سنا کے پروان چڑھائی ہے. کبھی تو کربلا میں حسین کا سر نیزے پہ کٹ کے چڑھ گیا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا. سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ کا خود ہے. اس لیے اپنے گھر کا ماحول بنائیے، آٹومیٹک علمی ماحول ہوگا. آپ کا کرداروں یہ کہ کہیں سے بھی آپ سبق ہم کو پڑھائیے. مدینہ میں صفہ قائم تھا، جس پہ مدینہ میں وہ لوگ جن کا گھر دوار نہیں تھا دن میں لکڑیاں کاٹتے تھے، رات میں اس چبوترے پر آ کر کے مصطفیٰ سے دین مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرتے اور سیکھتے.
کبھی بتائیے سیدہ فاطمہ اس چبوترے پہ گئی ہو مصطفیٰ سے نماز پڑھنے؟ نہیں۔ میرے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ کو لے لے کر جہاں جہاں ہے وہی مدرسہ کھلا ہے، وہی دین مصطفیٰ کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہیں پہ خدا کی پہچان بتائی جا رہی ہے، وہیں پہ علم سے مزین کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو صحیح پڑھانے کی کوشش تاکہ جب بڑا ہو تو آپ نے بھی اہمیت سیکھے۔ جب بیاہ جائے عورت کو لاوے یا میری بیٹی جائے تو میرا ایک مقام ہو، میرا نام ہو، اس لیے کہ بیٹی کے کردار سے سسرال میں باپ کی عزت ہوتی ہے، بیٹی کے کردار سے باپ کی عزت ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ نے صحیح تعلیم دیا سسرال میں جانے کے بعد بچی بڑی سلیقے سے رہی ہے تو جب آپ جائیں گے نا بیٹی کے گھر پہ تو 36 کا سینہ آپ کا ہوگا، گاؤں محلے کے لوگ کہیں گے یہی وہی انسان ہے جس نے اپنے بچی کو ایسا طریقہ سکھایا ہے جو بڑوں کا ادب کرتی ہے، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے، جو ساس کا بھی احترام کرتی ہے، شوہر کا بھی ادب کرتی ہے اور سسر کا بھی جو ہے احترام و احترام کرتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے، صحیح تعلیم دیں گے آگے کا مرحلہ خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا۔ بس انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر حیات رہی تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق کرے، رفیق عطا فرمائے۔ خود کی سہر چمن پھول جھولی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔